یوم آزادی کی تقریب پر پیش کیا تھا اور جس کا عنوان تھا ہمارا ازلی دشمن، اس حقیقت کو تاریخی شواہد کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ مخالفین کی ساری کوششیں یہ چلی آ رہی ہیں کہ اسلام بحیثیت مذہب تو بے شک زندہ رہے، لیکن یہ نظام مملکت کی شکل نہ اختیار کرنے پائے۔ ہندوستان میں انگریز نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی تھی، لیکن جب اس نے وہابی تحریک سے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اسلام دین کی حیثیت نہ اختیار کر جائے تو اس نے اس کی روک تھام کے لیے تحریک احمدیت کھڑی کر دی، جس نے جہاد میں صحت کو جہاد اصغر کہہ کر حرام قرار دیا اور اسلام کو بحیثیت مذہب باقی رکھنے کی کوششوں کو جہاد اصغر کہہ کر پکارا۔ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ ہماری مذہبی پیشوائیت نے اس تحریک کی مخالفت کی، لیکن مذہبی کی سطح پر اسلام بحیثیت دین ان کی نظروں سے بھی اجل رہا۔ ان حالات میں فطرت کی کرم گستری نے ہمارے ہاں ایک دیداور پیدا کیا جس نے اپنی پرانی بصیرت کی روشنی میں اسلام کا تصور بحیثیت دین کے پیش کیا، اور جس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خدا اور رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا، اس امت سے کہا کہ وہ اپنے مقصد حیات کی تجدید کرے اور نظام خداوندی کو دوبارہ متشکل کر کے اسے دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر کے دکھا دے۔ پاکستان کا نظریہ اقبال کی اسی دعوت کی عملی تشکیل کا نام تھا۔ ظاہر ہے کہ اس تصور کی مخالفت انگریز اور ہندو دونوں کی طرف سے ہونی تھی۔ یہ مخالفت ہوئی اور شدت کے ساتھ ہوئی۔ ہندو نے اس مقصد کے لیے مسلمان علماء کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں اس امر کی ضمانت دے دی کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں سیکولر نظام کی حکومت قائم ہوگی، جس میں امور مذہبی بدستور علماء کے ہاتھ میں رہیں گے۔ یہ تھی وہ جنگ جو اقبال کو انگریز، ہندو، تحریک احمدیت اور نیشنلسٹ علماء کے خلاف لڑنی پڑی، اور جسے ان کی وفات کے بعد بحمد تعالی ضرور اسلام نے جاری رکھا۔ اقبال نے اسلام کو دین سے بدلنے میں دین سے مذہب میں تبدیل کرنے کی سازش کو ابلیسی قرار دیا ہے، اور اسے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ایسے محاکاتی انداز میں واضح کیا ہے کہ بصیرت اس پر وعید کرنے لگ جاتی ہے۔ عزیزان من فرصت ہو، فکر ملے، اقبال کی اس نظم کو بڑے غور و فکر سے پڑھیے۔ ابلیس کی مجلس شورا، اس میں کیبنٹ کا ایک اجلاس، اس کے وزراء مشیر سارے بیٹھے ہیں، یہ اس کا چیئرمین، مختلف مسائل پیش ہوتے ہیں، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم ان کو شکست دینے کے لیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ آخر میں آ کر اس سے یہ کہتے ہیں، ابلیس اس کا ایک مشیر یہ چیز کہتا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق کیا کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ہمارا ابلیسی نظام محکم ہے، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود گرے رہے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ اس کا مشیر کہہ رہا ہے کہ کوئی بات ڈرنے کی نہیں ہے، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خواب۔
یہ ہماری سید کہم کی کرامت ہے. حدیث کے مفید کہہ رہے ہیں یہ ہماری سید کہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیزے بے نیام. اور آخر میں کہتا ہے کہ کس کی ناامیدی پہ یہ حجت کس کی ناامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید. اور سے سنیے یہ فرمان جدید کس کا ہے؟ یہ مرزا مرزا کس کی ناامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے. جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. دور نے یہ کر دیا ہے اس لیے ڈرنے کی بات ہی کچھ نہیں. لیکن مذہب پرست گروہوں کی تمام مخالفت کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا تو یہ قوتیں بھی ساتھ ہی ادھر آ گئی. اگرچہ یہاں نیشنلسٹ علماء کے وابستگان دامہ نے بھی کوشش جاری رکھی کہ یہاں اسلام کا حیثیت مذہب ہی کے زندہ رہے نظام کی شکل نہ اختیار کرنے پائے. لیکن اس بات میں منظم کوشش جماعت اسلامی کی طرف سے اسی طرح جس طرح ہندوستان میں تحریک مرزائیت نے اس کی مخالفت کی. میں جانتا ہوں کہ میرے اس بیان پر بہت سی زمینیں شکن آلود ہو جائے گی اور بہت سے قلوب برقع حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ میں نے جماعت اسلامی کو اس کے مخالفین کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہے. لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں بڑے سطح بین اور جذباتی واقع ہوئے. جب مرزا غلام احمد نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی تو وہ اسلام کے پرجوش مبلغ اور مناظر کی حیثیت سے سامنے آئے اور اپنی پہلی تصنیف براہین احمدیہ میں عیسائیوں اور آریوں کی بھرپور مخالفت کی. اس سے مسلمانوں نے انہیں سراغوں پر بٹھا دی. حتیٰ کہ اس زمانے کے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ان کی اسلامی خدمات کی بے حد تعریف کی. ان کی یہی تعریف تھی جسے اب احمدی حضرات مرزا صاحب کو حامی اسلام ثابت کرنے کے لیے اچھال اچھال کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ خود مرزا صاحب کے الفاظ میں یہ ان کے الفاظ تھی خود مرزا صاحب کے الفاظ میں یہ ایک پیش تھا جس میں یہ لوگ پھنس گئے. یہی کچھ یہاں جماعت اسلامی کے ضمن میں ہو رہا ہے. اسے اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی پرجوش جماعت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ان کی ساری قوتیں اس بات کے لیے صرف ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں قرآنی نظام قائم نہ ہونے پائے اسلام مذہب ہی کی حیثیت سے باقی رہے. یہ موقع اس کی تفصیل میں جانے کا نہیں. اس کنونشن میں کہ ایک اجلاس میں ایک مقالہ اس موضوع پر بھرپور طور پر بھی آپ کے سامنے آئے گا. میں تفصیل میں جائے بغیر کہوں گا کہ طلوع اسلام 25 سال سے اس بات میں مسلسل دکھتا چلا آ رہا ہے. اس وقت میں صرف ایک نقطے پر اتفاق کروں. دین الحق یا اسلامی نظام کے معنی خدا کی کتاب قرآن مجید کی حکمرانی جس میں مذہب اور سیاست دین اور دنیا میں سنویت نہیں ہوتی. مودودی صاحب پاکستان میں اسلامی نظام کا یہ خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں اور پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق وضع ہوں. آپ سوچئے کہ پرسنل اور پبلک لاز میں یہ تفریق مذہب کی ایجاد ہے یا نظام خداوندی کا تقاضا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد ہمایوں اور خلافت راشدہ میں پرسنل لاز اور پبلک لاز میں اس طرح سے تفریق ہوتی؟ یہ تفریق آپ کی عہد ملوکیت بھی پیدا کرتا ہے جب دین مذہب میں بدل گیا. وہ کہتے ہیں اسی کو جاری رکھا جائے, اسی کی گرہیں مضبوط کی جائے, آگے بڑھیے. انہوں نے کہا ہے کہ پبلک لاز کتاب